الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا ایک اہم جز ہے۔ اس کے بغیر کسی کا ایمان برقرار نہیں رہتا۔ لیکن یاد رکھیے، ایک پیغمبر کو جھٹلانا، ایک نبی کو جھٹلانا گویا سارے نبیوں کو جھٹلا دینا ہے۔ یعنی سارے نبیوں پر ایمان لانا۔ قرآن حکیم میں اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا، کذبت قوم نوح المرسلین، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے سارے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلا دیا تھا، سارے انبیاء کو۔ لیکن اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے، ان سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں تھے۔ لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے سارے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلا دیا تھا۔ انہوں نے صرف نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، لیکن سارے انبیاء کو جھٹلانے والے جو آپ کے بعد دنیا میں آئے، جن کا ذکر موجود ہے یا جن کا ذکر نہیں کیا گیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصارہ، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلا دیا۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی تھی، میں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد آنے والے ہیں۔ تورات کے اندر موجود ہے، انجیل کے اندر موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خاص طور سے بشارت سنائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا، یاد رکھیے جتنے پیغمبر پیدا ہوئے، کم و بیش 1,24,000 یا جو بھی ہوں، سب کا انکاری ہے، سب کا انکار کرنے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن رسولوں کے نام قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لانا۔ خاص طور سے 5 انبیاء علیہ السلام جن کو اولو العزم پیغمبر کہا گیا ہے کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر سے کام لیجئے، جس طرح کہ اولو العزم انبیاء علیہ السلام نے صبر سے کام لیا تھا۔ اس میں نام آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نوح علیہ السلام کا۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ان کا ذکر اللہ نے کہا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، ذرا اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام سے بھی عہد و پیمان لیا تھا، وَمِنْكَ، اور آپ سے بھی ہم نے عہد و پیمان لیا تھا روز ازل میں۔ آپ نے بھی گواہی دی تھی، دنیا کے سارے انسان جو پیدا ہونے والے، ہر ایک کو اللہ نے پیدا کیا تھا چونٹیوں کی شکل میں روز ازل میں، اور سب نے گواہی دی تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی، سارے پیغمبر سے، جیسا کہ کہا گیا سورۃ شورى کے اندر، شرع لکم من الدین، تمہارے لیے وہی دین قائم کیا گیا جس کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، جس کی تاکید ہم نے آپ پر کی، آپ کو وحی کی، جس کی وصیت ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے۔
ہر پیغمبر کو یہ کہا گیا ان اقیم الدین، یہ کہ اس دین کو قائم کرو، اللہ کا دین، دین ایمان، دین اسلام، ولا تتفرقوا فیہ، اور دیکھنا دین میں فرقے بندی اختیار نہیں کرنا، الگ الگ مت ہو جانا، دین ایک، توحید ایک، ایمان ایک۔ شریعتیں بدلتی رہی ہیں، احکامات بدلتے رہے، لیکن توحید ایک ہی تھی۔ بنی اسرائیل میں ایسا تھا، کپڑے پر پیشاب لگ جائے کاٹ دیا کرتے تھے، یہ حکم تھا، لیکن ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے، پانی سے دھو دیا جائے پاک ہو جائے گا۔ پھر کہ جن پیغمبروں کے نام ہم نہیں جانتے اس پر بھی اجمالاً ایمان لانا ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور قرآن حکیم میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ، یعنی ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، بعض کا ذکر ہم نے آپ سے کر دیا ہے۔ قرآن حکیم میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، تقریباً 28 پیغمبر کا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے پاس نہیں کیا، یہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے ان کے نام نہیں بتائے۔ پھر یہ کہ ان سے ثابت شدہ جو واقعات ہیں ان واقعات پر ایمان لے آنا۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، بہت سارے واقعات ہیں، یوسف علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، یوسف علیہ السلام، بہت سارے پیغمبر جن کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، ان تمام قصوں پر، بیانات پر بھی ایمان لے آنا کہ یہ حق ہے، یا پھر تورات اور انجیل اور زبور کی وہ روایات، وہ واقعات جو قرآن سے مل جاتے ہوں، اس پر بھی ایمان لے آنا۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حیثیت سے ماننا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، قسم ہے تیرے رب کی، اس وقت کا کوئی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے۔ انشاءاللہ یہ بیان آگے آئے گا۔ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کے ثمرات، اس کے نتائج کیا مرتب ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت کا اظہار ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، بندوں کی رہبری کے لیے، کامیابی کے لیے، دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی کی پروردگار عالم نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اپنی کتابیں بھیجیں۔ روز ازل میں تو اللہ رب العالمین نے وعدہ لے لیا تھا، اور ہر ایک نے گواہی دی تھی، شہیدنا، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ پھر یہ کہا کہ گواہی اس لیے ہم لے رہے کہ ان تقولوا، یہ کہ تم دنیا میں جانے کے بعد یہ کہہ دو کہ ہم تو غافل تھے، ہم نہیں جانتے، ہمارے باپ دادا شرک کر رہے تھے، ہم ان کے بعد ان کی ضروریت تھی، ہم بھی اسی راستے پر چل پڑے۔ اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے رب ذوالجلال نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اپنی کتابیں بھیجی ہیں۔ تو حقیقت میں انبیاء علیہ السلام کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اور دین اسلام یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت۔ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اے ہمارے پیغمبر کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا؟ اللہ کی نعمت کس معنی میں یہاں کہا گیا؟ اللہ کی نعمت دین ہے، اسلام ہے، توحید ہے،
اللہ کی نعمت قرآن مجید فرقان حمید ہے، اللہ کی نعمت اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، آپ کے فرامین ہے، آپ کے اقوال ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، آپ کی زندگی کا اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت۔ پھر یہ کہ رسولوں سے عداوت رکھنے والے لوگوں نے محض عناد اور بغض کے بنا پر، حسد کے بنا پر جھٹلا دیا تھا۔ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، جبریل امین تشریف لا رہے تھے وحی لے کر، مدنی دور، وہاں یہود موجود تھے، نصارہ موجود تھے۔ قرآن گواہی دیتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کا آدمی اپنے اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا۔ کئی مقام پر اس کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن عناد کے بنا پر، حسد کے بنا پر، کہ حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں جو حسد اور بغض پڑا ہوا تھا اس بنا پر انکار کر دیا کہ آخری پیغمبر تو ہمارے خاندان میں آنا تھا، ہے تو بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے، تو بنی اسرائیل میں پیدا ہونا تھا۔ پھر ایک یہ حجی بن اخطب، جب کہ وہ مارا گیا یہودی، اور غالباً جویریہ ہیں آپ، وہ قید ہو کر کے آئیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں، آزاد کر کے آپ نے ان سے نکاح بھی کر لیا تھا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میرے والد کے بھائی یہ آسمانی کتاب کو جانتے تھے، تورات بھی جانتے تھے، انجیل بھی جانتے تھے۔ کہا کہ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صبح نکلے، اس کے بعد شام میں واپس آئے تھک ہار کر۔ کہا میرے چچا نے پوچھا کہ بھائی جان یہ بتائیے کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ قسمیہ بیان کیا کہ یقیناً یہ وہی پیغمبر ہے جس کا ذکر تورات انجیل کے اندر موجود ہے۔ کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا نہیں، آخری دم تک ہم انکار کرتے رہیں گے، اور انکار کیا۔ یہ کیا؟ حسد اور بغض کی بنا پر۔ قرآن حکیم میں کہا گیا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، ان کے پاس جب کہ ہدایت آ گئی تھی، ایمان لانے سے اس چیز نے روکا الا ان قالوا، مگر ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ اللہ نے کسی بشر کو، انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ پھر فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکہ، کہا کرتے تھے کہ ملائکہ کو آنا تھا، فرشتوں کو آنا تھا، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا جو ان کی تصدیق کرتا، گواہی دیتا کہ اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے، اطمینان سے چلتے پھرتے، تو لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اس وقت ہم اس سرزمین پر ہم فرشتوں کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ لیکن چونکہ انسانی دنیا ہے، انسانوں کی بستی ہے، تو ہم نے انہی میں سے انسانوں کو رسول پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ پھر یہ کہ ان کا ایک قول یہ بھی تھا ان انتم الا بشر مثلنا، انبیاء علیہم السلام جو پہلے آئے صاف کہہ دیا کرتے کہ تم تو ہم جیسے بشر ہو، انسان ہو، ہم کیسے مان لیں؟ اتریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا،
انبیاء علیہم السلام سے کہتے تھے کیا یہ تم چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کیا کرتے تھے، جس چیز کی، پتھر کی ہو، شجر کی ہو، حجر کی ہو، کسی کی ہو، کیا روکنا چاہتے ہو؟ کیا ہمارے باپ دادا نہیں جانتے تھے، بے وقوف تھے؟ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ٹھیک ہے اگر اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی کوئی دلیل لے کر کے آؤ، کوئی نشانی لے کر آؤ، کوئی معجزہ لے کر آؤ۔ نشانیاں بھی اللہ نے دی ہیں، معجزات بھی آئے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے زمانے میں بھی بہت سارے معجزات، کتابیں بھی اس پر لکھی گئی ہیں جو جو معجزات آپ کو دیے گئے۔ انبیاء علیہ السلام کی معجزات کا ذکر بھی، نشانیاں بھی قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام نے جواب دیا تھا، قالت لہم رسلہم، ان کے انبیاء علیہ السلام نے جواب دیا تھا، ان نحن الا بشر مثلکم، ٹھیک ہے یہ تمہارا کہنا بالکل صحیح ہے کہ ہم تم جیسے بشر ہیں، یعنی ہم تمہاری تائید کرتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، مگر وہ پروردگار عالم جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے احسان کرتا ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، احسان کیا کہ اللہ نے بندوں میں سے ہم کو رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ ہاں یہ کہ تمہارا یہ کہنا کہ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کوئی نشانی لے کر آؤ، کوئی معجزہ لے کر کے آؤ، تو یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں۔ ہاں نشانی الا بإذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے اللہ رب العالمین نشانی بھیجے گا۔ ناظرین کرام، انبیاء علیہ السلام کو ماننا، ان پر ایمان لانا، ان کی بشری حیثیت سے ان کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے بغیر کوئی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اور کچھ مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا، انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے، اور پھر اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کس طرح ماننا ہے، اور کس طرح آج کی اس دنیا میں آپ کا انکار بھی کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔